السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ترتیب کے ساتھ گفتگو جاری و ساری ہے۔ اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان اس میت کو غسل دینے کا، تو غسل دینے کے لیے ضروری ہے کہ غسل دینے سے پہلے ان ساری چیزوں کو پورا کر لیا جائے جو غسل کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز کم ہو اور غسل شروع کر دیں اور اس کی وجہ سے غسل کے اندر تاخیر ہو جائے، تو لہٰذا غسل کی چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے غسل کے کرنے سے پہلے۔ ان تمام چیزوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس شخص کو غسل دینا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی مرد ہے، غسل دینا ہے، اس کے کفن کا انتظام کر لیا جائے۔ پہلی چیز کہ پہلے کفن کو لا کے رکھ دیا جائے، نہ کہ ایسا کہ یہاں پر انسان غسل شروع کرے اور پھر جو ہے وہ کفن کے لیے جایا جائے تو وہ غسل کے اندر تاخیر ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے کفن کا انتظام کیا جائے، بازار سے کفن کو خریدا جائے۔ اب کفن کے اندر کفن کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، کفن اس لباس کو کہا جاتا ہے کہ جو میت کو غسل دینے کے بعد پہنایا جائے، اس لباس کو کفن کہتے ہیں۔ کفن سفید رنگ کا ہوگا، اگرچہ باقی رنگ جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں، لیکن وہ اس صورت کے اندر ہیں کہ جس وقت سفید رنگ میسر نہ ہو، ورنہ جو سنت ہے اور جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید لباس استعمال کیا کرو، کہ عام اپنی زندگی کے اندر بھی سفید لباس استعمال کیا کرو، اور یہ لباس کے اندر بہترین لباس ہے، اور اسی کے اندر ہی اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔ اس لیے جو استعمال کیا جائے گا، جو کفن کا رنگ استعمال کیا جائے گا وہ سفید رنگ کا کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے کہ وہ کس معیار کا ہوگا۔ وہ اتنا غیر معیاری بھی نہیں ہوگا کہ بالکل ناقص ہو جائے۔ اس سے منع کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کپڑا استعمال کرو اپنے مردوں کو کفن دینے کے اندر، اس لیے کہ جس وقت مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتا ہے۔ تو جب وہ آگے ملاقات کرتا ہے تو وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ایک اچھا لباس ہے، تو لہٰذا اپنے مردوں کو اچھا لباس پہنایا کرو۔ اور اتنا بھی اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بہت زیادہ قیمتی ہو جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں پر بھی حضور کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جتنا انسان جو ہے وہ اعلیٰ لباس، اعلیٰ کفن کا استعمال کرے، لیکن بالآخر اس نے گل ہی جانا ہے، اس نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ تو دونوں حدیث طیبہ کی جو درمیانی ہے وہ یہ ہے کہ نہ ناقص ہو نہ بہت زیادہ قیمتی ہو، بلکہ درمیانی کفن کا استعمال کیا جائے گا۔ دو باتیں، پہلی بات کہ کفن سفید رنگ کا، اور دوسرا درمیانی جو ہے وہ کپڑا استعمال کیا جائے گا۔ اب تیسری بات آ جاتی ہے کہ کفن کے اندر کیا کیا چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، 3 چیزیں یاد رکھ لیں۔ ایک ہے جسے کہتے ہیں کفن ضرورت، ایک ہے جسے کہتے ہیں کفن کفایت، اور ایک ہے جسے کہتے ہیں کفن سنت۔ کفن ضرورت کیا ہے؟ یہ اس وقت کی بات تھی کہ جس وقت حالات بڑے سخت تھے، تنگی تھی، اور اس وقت یہ تھا کہ جو میسر ہے اسی کے اندر ہی مردے کو کفن دے دیا جائے، یعنی کہ ایک کپڑا ہے تو اسی کے اندر ہی ان مردے کو لپیٹ دیا جائے۔ جس طرح احد کے میدان کے اندر حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو ان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، اسی ایک چادر کے اندر ہی آپ کو لپیٹ دیا گیا، اور بلکہ یہاں تک بات تھی کہ وہ ایک چادر بھی جس وقت سر کے اوپر کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا کریں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سر کی طرف کپڑا کر دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر میسر نہیں ہے، ایک کپڑا بھی میسر ہے، تو اسی کے اندر ہی کفن دے دو، اسے کہیں گے کہ ضرورت کفن۔ دوسرا آ جاتا ہے کفایت کفن۔ کفایت کفن کیا ہے کہ 2 چیزیں میسر ہے تو اسی کے اندر ہی کفن دے دو، 2 چیزیں یعنی کہ 2 چادریں، ایک کو لفافہ کہتے ہیں اور ایک کو ازار کہتے ہیں۔ لفافہ کہتے ہیں
اس چادر کو جو انسان کے قد سے بڑی ہے، یعنی کہ سر کے اوپر سے بھی نکلی ہوگی جس کے اوپر جو ہے وہ گانڈ ماری جاتی ہے، اور پاؤں کی طرف سے بھی بڑی ہوگی، اس کو جو ہے وہ اس کو بھی پاؤں کی طرف سے گانڈ ماری جاتی ہے، اور اندر جو ہے اس کے جو ہے وہ آ جاتا ہے، ایک ازار آ جاتی ہے، تہ بند آ جاتا ہے۔ تو وہ دونوں طرف سے گڑا لگا دی جاتی ہے، جو گڑا لگتی ہے اس کو لفافہ کہتے ہیں، جو اندر کی چادر ہے اس کو جو ہے وہ تہ بند کہا جاتا ہے۔ یہ دو چادریں ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں کفایت جو ہے وہ کفن، یہ کفایت کفن ہے۔ اس کی ہمیں جو حدیث پاک سے مثال ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے ساتھ حج کر رہا تھا، تو وہ حج کرتے کرتے سواری کے اوپر چونکہ بیٹھا تھا تو وہ سواری سے نیچے جا گرا، سواری سے نیچے گرا تو اس کی یہ گردن ٹوٹ گئی، اور اس نے احرام کی 2 چادریں پہن رکھی تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو انہی 2 چادروں کے اندر ہی، احرام کی انہی 2 چادروں کے اندر ہی انہیں کفن دے دو۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ 2 چادروں کے ساتھ بھی کفن ہو جائے گا۔ تیسری چیز آ جاتی ہے جسے کہتے ہیں سنت کفن، اور وہ کیا ہے؟ وہ مرد کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے ہیں۔ اس کو یاد رکھ لیں اور اس کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں کہ تاکہ، اور یہ آج جو ہے ہمارے لیے کفایت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، آج جو ہے وہ سنت کفن دینا چاہیے، اس لیے کہ آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے اور آج کپڑے کی بہتات ہے۔ تو لہٰذا اگر آج کوئی وصیت بھی کر کے جائے گا، کوئی وصیت بھی اگر آج کرے گا کہ مجھے صرف 2 کپڑوں میں کفن دینا، تو اس کی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس سنت کے مطابق ہی اس کو جو ہے وہ کفن دیا جائے گا۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ مرد کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے 3 کپڑے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے لفافہ ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ انسان کے قد سے بڑی ہوتی ہے، جس کو گڑا لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ تہ بند ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے قمیض۔ قمیض کیا ہے؟ قمیض کو کوئی سلائی نہیں لگی ہوتی، اس لیے کہ احرام کے اندر اور اس کے اندر کفن کے اندر سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کیا جاتا، ان دونوں کے اندر ان سلا کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن وہ قمیض اس طرح بنی ہے کہ قمیض کی چادر ہی ہے، اور چادر کے اندر جو ہے وہ ایک سوراخ ہے جس کے اندر سے گردن جو ہے وہ گزاری جاتی ہے، اس کا کچھ حصہ پیچھے چلا جاتا ہے اور کچھ حصہ آگے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ آگے اور پیچھے دونوں جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو جاہلانہ رسم کہا گیا کہ پیچھے سے چھوٹا ہو کپڑا اور آگے سے جو ہے وہ بڑا ہو، اس کو اچھا نہیں کہا گیا۔ تو لہٰذا وہ جو ہے جس کے اندر سے گردن گزاری جاتی ہے جس کپڑے میں سے، اس کو قمیض کہا جاتا ہے۔ یہ 3 کپڑے ہیں جو کفن کے اندر مرد کے استعمال ہوتے ہیں، ایک لفافہ، دوسرا تہ بند ازار کہہ لیں، اور تیسرا جو ہے قمیض۔ یہ مرد کا سنت کفن ہے، اس کے اندر ہی مرد کو کفن دیا جائے گا۔ آگے آ جاتی ہے بات خاتون کی۔ خاتون کا سنت کفن کیا ہے؟ 3 یہی چیزیں ہیں، لفافہ، قمیض اور اس کے بعد پھر ازار، 3 یہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عورت کو جو دیا جاتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اس کو سر کے اوپر اور اس کے چہرے کے اوپر دوپٹہ رکھا جاتا ہے، اس دوپٹے کو 1.5 میٹر کا وہ دوپٹہ ہے جو اس کے چہرے اور سر کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اور 5ویں آ جاتی ہے، ایک اضافی کپڑا استعمال کیا جاتا ہے خاتون کے لیے، جو اس کے سینے سے لے کر جو ہے وہ ناف تک کا جاتا ہے، جس کو سینہ بند کہا جاتا ہے۔ یہ 5 کپڑے خاتون کا سنت کفن ہے۔ اب یہاں پر اکثر جو ہے یہ مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے، بلکہ ہمارے جو ہے وہ ہوتا بھی ایسے ہے کہ عورتوں کو کپڑا سی کے اس کی قمیض پہنائی جاتی ہے، یا پھر سی کے اس کو شلوار پہنائی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر شرعی ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، یہ مکروہ ہے۔ تو سنت کفن یہ ہے کہ جس کے اندر سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں ہوگا، ان سلا کپڑا استعمال ہوگا۔ وہ خاتون بھی ہوئی تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے سی کے کہ اس کا سطر کھل نہ جائے۔ یہ جو 5 کپڑے ہیں، جب ان کو سنت کے مطابق جب کفن دیا جاتا ہے تو کوئی بھی سطر کھلنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ تو لہٰذا کوئی سلی ہوئی قمیض یا کوئی سلی ہوئی شلوار جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، صرف اور صرف یہی 5 کپڑے ہیں جو ان سلے ہیں خاتون کے کفن کے اندر۔ اور اس کا حوالہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو حضور کی
جو ہے وہ صاحبزادی ہیں، جب ان کا وصال ہوا تو کریم آقا علیہ السلام نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے یہ 5 کپڑے خواتین کو دیے کہ سیدہ ام کلثوم کو انہی کے ساتھ ہی جو ہے وہ کفن دیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کے لیے یہ 5 کپڑے استعمال ہوں گے، اور یہی جو ہے وہ سنت کفن ہے۔ یہ ہے سنت کفن، اسی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے، یہاں پر اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس کو دھوتے ہیں، کفن کو دھویا جاتا ہے کہ یہ والا کپڑا استعمال کر لو، یہ نہ کرو، اس لیے کہ اس کو آب زمزم سے دھویا گیا ہے، یا اس کو اپنی زندگی کے اندر جانے والے نے اپنی زندگی کے اندر اس کو استعمال کیا تھا۔ کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ سامعین محترم، بالکل اگر ہم اس کا حوالہ دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک خاتون آتی ہیں اور آ کے انہوں نے حضور کو ایک چادر تحفے کے اندر دی۔ حضور کو چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ چادر کھولی اور کھول کے آپ نے اپنے جسم کے اوپر چادر کو لپیٹ لیا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائیں اور مجھے یہ چادر عطا کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت چادر اتاری اور آپ نے وہ چادر جو ہے وہ ان صحابی کو عطا کر دی۔ سامعین محترم، اب وہ صحابہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ ہم نے حضور کی زبان کے اوپر کبھی لا سنا ہی نہیں ہے کہ جس نے بھی حضور کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، کریم آقا نے اسی وقت ہی اس کو عطا کیا۔ تو فرمایا کہ کلمے کی لا کے علاوہ آپ کی زبان کے اوپر لا نہیں کبھی ہم نے سنا۔ تو آپ نے بھی چادر استعمال کی اور اتار کے آپ نے چادر جو ہے وہ اس کے حوالے کر دی۔ تو لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ اللہ کے بندے، تو پتہ بھی تھا تجھے کہ حضور کو اس چادر کی ضرورت ہے اور حضور کو تحفے میں ملی ہے، تو نے چادر کیوں لے لی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یار میں اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن میں بھی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں کل کو اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہوا، مجھے کوئی چیز بچائے گی تو یہ چادر بچائے گی جو حضور کے ساتھ لگ گئی ہے، میں اسی کو ہی کفن بناؤں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ کر لے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر نہیں گزرا تھے، چند دن گزرے تھے، ان صحابی کا وصال ہو گیا اور وہ چادر جو حضور کے جسم کے ساتھ لگی تھی وہی چادر ہی ان کا کفن بھی بن گئی۔ تو دوستو اس کا کریم آقا علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ سے کہا گیا اور بتایا گیا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر کفن کے لیے کپڑا رکھ دیتا ہے تو وہ کپڑا بھی کفن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور بطور عقیدت اور محبت کے طور پہ کسی شے کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے رکھتا ہے تو وہ بھی کرنا جائز ہے، کہ جس طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے برکت لی۔ اسی طرح کر کے کوئی مکہ شریف جاتا ہے تو وہ آب زمزم کے اندر جو ہے وہ کپڑا دھو کے لے آتا ہے اور اپنی زندگی میں رکھ لیتا ہے، وہ بھی درست ہے۔ اسی طرح کر کے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ بھی دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چونکہ بارش ہوتی ہے تو وہ مزاب رحمت ہے، تو مزاب رحمت سے پانی نیچے گرتا ہے تو اس کے نیچے چادر کر دیتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت کا پانی ہے وہ دھل جائے گا اسی کے اندر ہی، تو وہ بھی استعمال کرنا جو ہے وہ جائے۔ یہ بطور کہیں پر کسی کی کوئی عقیدت ہے تو وہ اس کی عقیدت کے اوپر اعتراض نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی زندگی کے اندر کپڑا استعمال کرے، زندگی کے اندر کفن رکھے اور اس کو ساتھ وہ اپنی عقیدت کے لیے کچھ بھی کرے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ یہاں تک بھی بات سنی تھی کہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ساتھی ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں تو میرے لیے آپ دعا بھی فرمائے اور مجھے اجازت بھی دے۔ تو آپ نے اپنی چادر نکالی اور چادر نکال کر آپ نے اسے کہا کہ تو مدینہ پاک جا رہا ہے تو مدینہ کی گلی کے اندر یہ چادر بچھا دینا، جہاں سے تو یہ دیکھے گا کہ یہاں مدینہ کی گلی سے کوئی کتا گزرتا ہو تو اس کے لیے کہ آگے یہ چادر بچھا دینا، وہ اوپر سے گزر جائے گا تو میرے لیے یہی کفن بن جائے گا۔ تو وہ جو ہے وہ گیا اور وہ چادر اس طرح کر کے لے آیا، تو وہ چادر آپ نے عمر بھر اپنے پاس سنبھال کے رکھی اور جس وقت آپ کا وصال ہوا تو اسی چادر کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ کفن دیا گیا۔ تو یہ عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر کوئی اس وقت انسان اپنے عمل کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا جس کے ساتھ تعلق ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے، تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر کفن کے لیے کوئی چادر رکھ دیتا ہے یا اس کو کسی عقیدت کے ساتھ یا نسبت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو اس کا ایسا کرنا بھی جائز ہے۔
تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ کفن سب سے پہلی چیز کہ کفن کا استعمال ہوگا سفید رنگ کا، دوسرا ہوگا درمیانی، نہ بہت زیادہ معیاری اور نہ ہی بہت زیادہ ناقص۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سید صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ نے کہا تھا کہ عائشہ مجھے ان جو ہے وہ چادروں کے اندر ہی جو ہے وہ غسل دے دینا، کا کفن پہنا دینا۔ تو آپ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ چادریں اور انتظام کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا تو مجھے یہ چادریں بدل دی جائیں گی اور جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، اگر میں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا تو میری یہ بھی چادریں اتار لی جائیں گی۔ تو سامعین محترم، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز درمیانی ہو، نہ بہت زیادہ قیمتی نہ بہت زیادہ ناقص، اور اس کے بعد پھر آج نہ ضرورت کفن نہ کفایت کفن، آج جو استعمال کفن ہوگا وہ سنت کفن استعمال ہوگا، اور سنت کے کفن کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرد کا لفافہ ازار اور قمیض، اور خاتون کا لفافہ ازار اور قمیض، اور اس کے ساتھ چادر جو سر پہ لی جائے گی، اور اس کے بعد سینہ بند جو چادر ہے جس کے ساتھ سینے کو باندھ دیا جاتا ہے، یہ چادریں استعمال ہوں گی۔ یہ 5 کپڑے عورت کے اور 3 کپڑے مرد کے غسل جو ہے وہ سنت کفن کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ چیزیں پوری کر کے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ غسل کا اہتمام کیا جائے گا۔ اپنی گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں، آگے اسی کے ساتھ ہی آگے جو چیزیں انسان کے غسل کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس میں پہلی چیز کفن کا پہلے بندوبست کر لیا جائے، اور کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی کل کی گفتگو میں بیان کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔